بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 51واں دن 21 صفر المظفر۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت۔ جب بنی اسرائیل کے اخلاق بگڑ گئے اور عادتیں خراب ہو گئیں تو اللہ تعالی نے ان پر جالوت نام کا ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جالوت نے ان پر بڑا ظلم کیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا۔ بنی اسرائیل نے بڑی مشکل سے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ تاریخ میں ان کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ تسلیم کیا گیا ہے۔ جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ حضرت طالوت کی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شریک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ظالم بادشاہ جالوت کو قتل کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ اس عظیم کام کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ بارش میں قدرتی نظام۔ اللہ تعالی بادلوں کے ذریعے اتنی بلندی سے بارش برساتے ہیں کہ اگر وہ اپنی رفتار سے زمین پر گرتی تو زمین میں بڑے بڑے گڑھے ہو جاتے اور تمام جاندار حیوانات، پیڑ پودے، کھیتی باڑی سب فنا ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالی نے فضا میں اپنی قدرت سے اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں کہ تیز رفتار بارش ان سے گزر کر جب زمین پر آتی ہے تو انتہائی دھیمی ہو جاتی ہے، جس سے دنیا کی تمام چیزیں تباہ و برباد ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے جو بارش کو اتنے اچھے انداز میں برساتا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خلاصہ، رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سونے سے پہلے وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، پریشان حال کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی پریشان حال آدمی کی مدد کرے اللہ تعالی اس کے لیے 73 مغفرت لکھے گا، جن میں سے ایک مغفرت تو اس کے تمام کاموں کی اصلاح کے لیے کافی ہے اور 72 مغفرت قیامت کے دن اس کے لیے درجات ہوں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، نوکر پر ظلم کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے نوکر یعنی غلام کو ظلمن مارے گا قیامت کے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے لوگو، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، اہل ایمان کا جنت میں داخلہ۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو آج نہ تم کو کوئی خوف ہوگا اور نہ تم کسی طرح غم میں ہوگے۔ یہ وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ جاؤ تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، شراب سے علاج کی ممانعت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا ہے ہی نہیں بلکہ بیماری ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔